السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کے व्लॉग میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میری اور کامران کی لڑائی کس بات پر ہوئی اور کیوں ہوئی۔ صبح کا ٹائم تھا، کامران آفس جا رہے تھے اور میرا بیٹا جو ہے ولی اپنے ڈیڈی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے، تو وہ ان کو بار بار ضد کر رہا تھا، پکڑ رہا تھا کہ نہیں میں نے ان کے ساتھ جانا ہے۔ اور صبح آفس کے ٹائمنگز کے ٹائم پہ کامران کو دیر ہو رہی ہوتی ہے، تو کامران جلدی جلدی میں جا رہے تھے اور جاتے ہوئے کامران نے کہا کہ ہم باہر کھانا کھانے بھی دوپہر میں یا شام میں چلیں گے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کی ڈائٹ خراب ہو جائے گی اور آپ کو میرے خیال سے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ کامران کا آلریڈی ویٹ اتنا زیادہ ہے۔ لیکن کامران کو اس بات پہ غصہ آ گیا اور ان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے بھی شدید غصہ آیا کہ ایک تو اپنی ہیلتھ کے معاملے میں انسان کانشیس نہ ہو اور اپنی ہیلتھ کا خیال نہ رکھے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو میرا بہت زیادہ موڈ خراب ہو گیا تھا کامران کی بلا وجہ کی ضد کی وجہ سے، اور مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں نے زیادہ بات نہیں کی، بس ولی اپنے ڈیڈی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تو بس ولی کی وجہ سے میں بھی تھوڑی دیر رک گئی اور میرا موڈ کامران کو پتا تھا شدید خراب ہے، وہ بھی اسی ویٹ میں تھی کہ میں بھی میرا موڈ ٹھیک ہو جائے اور میں کہوں کہ نہیں چلیں ٹھیک ہے ہم باہر چلے جائیں گے۔ لیکن میں نے انہیں صاف انکار کر دیا کہ ہم باہر نہیں جا رہے، کیونکہ آپ آلریڈی ان کا ویٹ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کس قدر گین ہوا ہوا، اور ان کا بھی موڈ اور زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ غصے سے آفس چلے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ میں نہیں چاہتی کہ باہر کھانا ٹھیک ہے ایکسائٹنگ ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ گھومنے جائیں ایکسائٹمنٹ کے لیے جائیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ ایک انسان، آپ اس کی کیئر کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن اس کو احساس نہیں ہے، اس کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے گا، تو میرے خیال سے اس بندے کے ساتھ بحث کرنا بلا وجہ بہت زیادہ غلط ہے۔ لیکن اسٹل بینگ اے وائف، ہر عورت کو اپنے شوہر کی ٹینشن ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، ہر عورت کا دل ہوتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے صحت مند رہے، ٹھیک رہے۔ چلیں کامران کے جانے کے بعد میں نے بھی غصے میں جو گھر کی چیزیں سیٹ نہیں تھی ان کو سیٹ کیا اور گھر کے سارے سامان کو سیدھا کیا، کیونکہ بہت ساری دوپہر کے ٹائم چیزیں، کپڑے جو دھلے ہوئے تھے ان کو سنبھالا، گھر سیدھا کیا، کہ کیونکہ آج کل میری میڈ نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے خود ہی سارے کام کرنے پڑ رہے تھے، تو میرے لیے بڑا ہیکٹک ہو جاتا ہے گھر کے کاموں کو کرنا۔ شام کے ٹائم تقریباً کامران آئے آفس سے اور انہوں نے کپڑے چینج کیے، منہ دھویا، اور ان کو تھا کہ شاید میرا موڈ ٹھیک ہوگا، لیکن مجھے شدید غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کوئی کامران سے بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے انہیں بس کھانا دیا اور بس اپنے فون میں لگ گئی، اپنے کاموں میں ادھر ادھر کے، اور ولی کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ لگ پڑی۔ اب کامران اسی انتظار میں تھے، اسی طاق میں تھے کہ شاید میرا موڈ ٹھیک ہو جائے تو ہم باہر جائیں، اور آخر کار چند گھنٹوں کی ایفرٹ کے بعد میرے ہسبینڈ مجھے یہاں ہلٹن پہ لے آئے۔ یہ ہمارے راولپنڈی شہر میں ایک نئی کیفے کھلا تھا، تو ان کا دل تھا کہ یہاں پہ آج ٹرائی کریں، کوئی نیا کیفے کھل جائے، کوئی نیا ایریا۔ اور کامران نے یہاں پر آرڈر کیا، کامران نے کپڑے چینج کر لیے تھے کیونکہ وہ انہوں نے نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کپڑے چینج کیے اور آرڈر کامران بہت زیادہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میں نے اس میں دیکھ کر پرکھ کر میں نے انہیں کہا کہ نہیں یہ والا ہمیں آرڈر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ فیٹ اور ویٹ گیننگ نہیں لگ رہا، تو یہ والا آرڈر کر لیتے ہیں۔ اور میں نے ایک ہی برگر اور ریپ آرڈر کیا کیونکہ کامران کا دل تھا کہ کچھ زیادہ آرڈر کریں، پر میں نے ان کو کہا نہیں نہیں اتنا ہی انف ہے، کیونکہ آپ نے بس جسٹ آپ ٹیسٹ لیں، آپ زیادہ مت کھائیں، کیونکہ یہ والی باہر کا فاسٹ فوڈ آپ کی انسان کی صحت کے لیے ویسے بھی اتنا اچھا اور اتنا نہیں کارآمد ہوتا، اور ہمیں نہ ہی اتنا فاسٹ فوڈ کی طرف جانا۔ اور آخر کار کامران نے میری بات اس ٹائم مان لی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اگر باہر آئی ہے تو ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت اس کی بات مان لی جائے، ادروائز اس کو غصہ اور زیادہ آ جائے گا، کیونکہ میں آلریڈی کامران کے باہر کھانے کے شدید خلاف تھی، بٹ اسٹل ظاہری بات ہے ان کی بات مجھے ماننی پڑی، کیونکہ وہ بضد تھے کہ نہیں آج ہم باہر ہی جائیں گے۔ تو ان کے ریپس وغیرہ ٹیسٹ میں اچھے تھے، بہت ہیوی نہیں تھے، اور ان کے سینڈوچز وغیرہ بھی تھے، لیکن میں نے وہ نہیں ٹرائی کیے۔ لیکن پرائسز ان کی بہت زیادہ ہائی نہیں تھی، نارمل پرائسز تھیں، لیکن ٹیکس انہوں نے بہت زیادہ ڈالا ہوا تھا، 16%، ایون کارڈ پہ بھی آپ پے کریں گے تو 16% ہی آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ یہ مجھے ان کی چیز غلط لگی، کیونکہ باقی جتنے بھی کیفیز اور ریسٹورینٹس ہیں اگر آپ کارڈ پہ پے کر رہے ہیں تو وہ 5% آپ سے ٹیکس لیتے ہیں، تو ان کی ٹیکسز زیادہ تھے، مجھے اس لیے ان کا اور بہت ایکسٹریم ان کا نہیں تھا کھانا۔ لیکن اگر آپ ویٹ لاس کرنا چاہ رہے ہیں اور ویٹ گیننگ والی طرف نہیں جانا چاہتے تو ایک ان کا
رैप और बर्गर एक अच्छा टेस्ट और अच्छा फ्लेवर दे रहा है और उनकी सॉसेस थोड़ी डिफरेंट हैं ग्लोरिया से। ये मैं ग्लोरिया के भी सैंडविचेस और बर्गर्स ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन उनकी निस्बत ये थोड़े डिफरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।